چھوٹے سے گاؤں میں رومی اپنے 3 بچوں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ وہ مزدوری کا کام کیا کرتی تھی، جو کہ کسی دن اس کو مزدوری ملتی اور کسی دن نہ ملتی۔ جس دن اسے کام ملتا اسی دن وہ اپنی بیٹیوں کو کھانا کھلا پاتی تھی۔ جس دن اسے کام نہیں ملتا تھا وہ دن اس کے لیے بہت مشکل کا دن ہوتا تھا۔ رومی کی 2 چھوٹی بیٹیاں بالکل بھی بھوک برداشت نہیں کر پاتی تھیں، جبکہ بڑی بیٹی جو کہ ابھی 10 سال کی ہونے والی تھی، بھوک ہونے کے باوجود بھی جھوٹ بول دیتی تاکہ اس کی ماں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ چٹکی بیٹا، اپنی چھوٹی بہنوں کا خیال رکھنا، میں بس کام پر جا رہی ہوں، جلدی لوٹ آؤں گی۔ ٹھیک ہے ماں، میں اپنی بہنوں کا خیال رکھ لوں گی، بس خدا کرے آج آپ کو کام مل جائے۔ 2 دن ہو گئے ہیں کسی نے کچھ نہیں کھایا۔ وہ اداس ہو کر کام ڈھونڈنے کے لیے چل پڑتی ہے۔ اسے کام تو مل جاتا ہے، لیکن وہ کام کسی سزا سے کم نہیں ہوتا۔ اسے 25 کلو کی بوریوں کو 10ویں منزل تک پہنچانے کا کام ملتا ہے۔ کام جیسا بھی ہو، لیکن اسے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا تھا، اس لیے اس کو بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس لیے وہ اتنے مشکل کام کو بھی ہنستے ہنستے کر لیتی ہے۔ ایسے ہی صبح سے شام تک کام کرنے کی وجہ سے، تھکان کی وجہ سے اس کی بس ہو جاتی ہے۔ کام دینے والا آدمی اس کو اس حالت میں دیکھ کر بہت زیادہ افسردہ ہو جاتا ہے اور اس سے بولتا ہے، پیسے تم بیٹا آج نہیں تو کل بھی کما سکتی ہو، اپنی حالت دیکھو کیا ہو رہی ہے تمہاری۔ میرے اتنے کہنے کے باوجود بھی تم نے ضد کر کے اکیلے کام کیا ہے۔ 4 بندوں کا کام تم نے اکیلی کیا ہے۔ کام کا کیا بھروسہ صاحب جی، آج ملا ہے، کیا پتا کل کو ملے یا نہ ملے۔ اپنے بچوں کا پیٹ تو پالنا ہی ہے، اس لیے جس دن کام ملتا ہے نا، خوب کام کر لیتی ہوں تاکہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ اگر تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو تم اکیلی کیوں پال رہی ہو ان کو؟ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ وہ تمہارے ساتھ محنت کیوں نہیں کرتا؟ آپ نے پچھلے سال کا واقعہ تو سنا ہی ہوگا نا، جو ٹرین کے ساتھ بس ٹکرا گئی تھی اور ڈرائیور نے سارے اسکول کے بچے بچا لیے تھے، لیکن خود کو نہیں بچا پایا تھا۔ وہ میرا شوہر ہی تھا۔ سن کر بہت افسوس ہوا بیٹا، تمہارا شوہر تو بہت بہادر تھا۔ کیا تمہاری اسکول کی پرنسپل نے کوئی مدد نہیں کی یا گورنمنٹ نے تمہیں کچھ بھی نہیں دیا؟ گورنمنٹ کی طرف سے یا اسکول کی طرف سے ملنا تو دور کی بات، کبھی کسی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تک نہیں ہے کہ اس بہادر شوہر کے بچے کیا کر رہے ہیں، کیسے بھوک سے مر رہے ہیں۔ وہ اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کرتی اور اس سے اپنی محنت کے پیسے وصول کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جاتے جاتے راستے میں وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا خرید لیتی ہے تاکہ وہ ان کو جا کے کھلا سکے۔ وہ گھر پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کی چھوٹی بیٹی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور باقی 2 بیٹیاں بھی اسی کے پاس اداس بیٹھی ہوتی ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کے پاس آتی ہے اور اسے پیار کرتی ہے۔ اتنی دیر میں وہ فیکٹری والا آدمی جس کے ہاں وہ مزدوری کر کے آئی تھی اس کے گھر آتا ہے اور اس کے گھر کی حالت دیکھ کر وہ دھنگ رہ جاتا ہے۔ ماں، میں بہن کو سنبھال لوں گی، اب ایسا کریں آپ چھوٹی کو لے کر ہسپتال جائیں، اس کی طبیعت تو بہت خراب ہے۔ آج میں نے جتنے بھی پیسے کمائے تھے اس کا تو میں کھانا لے آئی ہوں، تو دوائی کیسے لوں گی اس کی میں؟ وہ اس سے زیادہ اس کی باتیں نہیں سن پاتا اور اس کو آواز دیتا ہے، رومی مجھے معاف کر دو بیٹا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہو صاحب جی، اور مجھ سے کیوں معافی مانگ رہے ہو؟ مجھے معاف کر دو۔ جس اسکول کی بس چلاتا تھا تمہارا شوہر، وہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرا اسکول تھا۔ میں ہی اس اسکول کا مالک تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ بس خراب ہو چکی ہے، لیکن میں نے کوئی دھیان نہیں دیا۔ میں نے وہ بس ٹھیک نہیں کروائی، اسی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ چل بسا۔ لیکن مجھے کوئی خبر نہیں ہوئی کہ میں اس کے بیوی بچوں کا پوچھوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنی تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں اسی لیے تم سے معافی مانگ رہا ہوں، مجھے معاف کر دو بہن۔ میں نے اس حادثے کے بعد اپنا اسکول بند کر کے ہسپتال کھول لیا ہے۔ تمہیں اور تمہارے سارے خاندان کو لائف ٹائم فری کیمپ ملے گا۔ تمہیں کسی پیسے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنا فری علاج کروا سکتی ہو تم، اور میری طرف سے تمہیں ہر مہینے 30,000 پینشن ملے گا، تمہاری شوہر کی بہادری کے انعام میں وہ بھی۔ اس کے بعد وہ اس کی بیٹی کا علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر کو گھر بلا دیتا ہے۔
اس دن کے بعد وہ اپنی بیٹیوں کو ایک وقت کے لیے بھی بھوکا نہیں رکھتی، بلکہ ان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتی ہے۔